ابھی ایرانیوں کی طرح لکھتے ہیں. ایرانی خوش خط بہت ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں نقل کر سکتے، لیکن بہرحال وہ اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں. ان لوگوں کے ہاں لفظوں کو ملانے کا بھی بہت رواج ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بتنہائی کو ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح می رود و می روی کو توڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں. شب کا رواں ہا زیں جہاں، بر می رود تا آسماں، تو خود بتنہائی یہ خود صد کاروانی می روی. ترجمہ یہ ہے کہ رات اس دنیا سے بے شمار قافلے آسمان کی طرف عروج کر رہے تھے، آسمان کی طرف جا رہے تھے، جا رہے ہیں، یہ حال کا صیغہ ہے. تو رات ہوئی اور آسمان کی طرف بے شمار قافلے جو ہیں وہ جانے لگے. تو خود بتنہائی یہ خود، لیکن دوسری طرف آسمان کے مسافر دو ہیں، ایک تو ہے اور ایک ساری کائنات ہے. یہاں کارواں ہا کو سمجھیں کہ ساری کائنات ہے، تمام موجودات، کل موجودات آسمان کی طرف حرکت کر رہے ہیں رات میں، اور دوسری طرف تو اکیلا آسمان کی طرف حرکت کر رہا ہے. یعنی ایک ہی منزل ہے، اس کے دو مسافر ہیں اور دو راستے ہیں. دو مسافر ہونا تو شعر سے واضح ہے، دو راستے ہونا ذرا غور کر کے پتہ چلتا ہے، وہ ابھی میں عرض کروں گا. تو کہ تو خود اپنی تنہائی میں محو، تو خود اپنے آپ میں سمایا ہوا، تو خود اپنی انفرادیت میں ڈھلا ہوا. یہاں تنہائی کا مطلب انفرادیت بھی ہے، یعنی اکیلا. تو خود اپنے مکمل اکیلے پن میں سینکڑوں کاروانوں کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس حیثیت سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. سینکڑوں قافلے اکیلے فرد کی حیثیت اختیار کرنے کے لائق نہیں ہیں، یہ تنہا فرد ہے جو سینکڑوں قافلوں کی حیثیت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرد کون ہے؟ انسان اپنے آئیڈیا میں کیا ہے؟ کائنات اس کا کانٹینٹ ہے اور وہ اس سے زیادہ ہے. کائنات کیا ہے؟ انسان کی تفصیل جس میں وہ پوری طرح صرف ہو گئی ہے، وہ انسان سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن انسان وہ ہے جو کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور خود اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اگر اجازت ہو تو یہ شعر اگلی مرتبہ کر لیتے ہیں، اس میں لمبی بات ہے. وہ یہ ایک صوفیانہ تصور ہے حقیقت جامعہ انسانیہ. ٹھیک ہے. یہ جیسے یہ ہے. یہ اس کا بیان ہے. تو اس کو کھولنے کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ ہم پہلے حقیقت جامعہ انسانی پر گفتگو کریں اور اس کا پورا شجرہ بنائیں، اس کی پوری ہائرارکی بنائیں. تب جا کے یہ شعر اس فضا میں پہنچے گا جہاں اسے سمجھنا مشکل نہیں رہے گا. اس کا پورا کانٹیکسٹ یہ ہے.
لیکن یہ اب اگر میں اختصار سے کروں گا تو اس میں خود میری تسکین نہیں ہوگی، تو اس کو ذرا سا وہ خوب تفصیل سے دیکھ کے پھر اس شعر کی شرح کرنا جو ہے وہ لگے گا کہ غیر ضروری ہے، مطلب یہ اتنا کھل جائے گا یہ شعر۔ لیکن سر دست نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان اللہ کی ماورائے ظہور صفتوں کا بھی مظہر ہے، کائنات جو ہے وہ صرف نظام ظہور کے مظاہر کا مجموعہ ہے، تو اس وجہ سے اب انسان اپنی حقیقت کا ظرف بن کے اپنی حقیقت کے ساتھ خود کو فعال کر کے جب الوہی اللہ سے نسبتوں کے غیر متناہی مراحل طے کرتا ہے، تو اس کا یہ سفر کائنات کے جبری سفر سے ممتاز ہے۔ یعنی یہ پورا نظام وجود اس طرح ہے کہ یہ پورا نظام، اب اس پورا نظام جس نظام حرکت پر مبنی ہے، وہ حرکت ہے اللہ کی طرف حرکت، وہ حرکت ہے ٹرانسینڈنس کی طرف چلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حرکت میں صرف انسان ہے جو ماورائے ظہور سطحوں تک سفر کرنے کا سامان رکھتا ہے، ورنہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات کی منزل پر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ انسان ہے جو صفات کی منازل کو طے کرتے ہوئے ذات کو اپنا ایک عملی مقصود اور حالی مطلوب اور قابل رسائی منزل بنا سکتا ہے۔ اب قابل رسائی منزل قابل اعتراض ہے، تو یوں کہہ لیں کہ ایک اس منزل کی طرف یکسوئی کا حال اور شعور کنٹین کر سکتا ہے۔ کائنات میں ذات کو منزل بنا لینے کا شعور اور اس منزل کی طرف احوالی اور وجودی یکسوئی کا سامان نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ ان کی حرکت جبری ہے، اور انسان میں رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی حرکت اللہ اختیاری ہے، شعوری ہے۔ تو جو بھی وجودی حال شعور میں ریکگنائزیبل ہوگا، جو حال وجود اور شعور دونوں میں مشترک ہوگا، وہاں اس وجود اور شعور کے حامل کا اختیار خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں تک آج رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو کھولیں گے، اور انشاءاللہ اس کی جو جمالیاتی محاسن بھی جب دیکھیں گے نا، تو جیسے کچھ عرض کرتا ہوں ایسے ہی اندر اس کے حاشیوں میں رہتے ہیں، ابھی اس کے اندر بعد میں اتریں گے۔ تو شب استعارہ ہے، علامت ہے۔ رات کہتے ہیں جہاں روشنی کا سارا نظام آسمانی ہو جائے، جہاں روشنی صرف آسمان پہ پائی جائے۔ نمبر 1 یہ پہلو رکھیں تاکہ یہ میروت تا آسماں یہ واضح ہو جائے، کیونکہ موجود ہونا روشنی سے نسبت رکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو زمین پر رات چھا جاتی ہے تو زمین کے موجودات آسمان کی روشنی سے اپنی نسبت استوار کرنے والی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ شب محض برائے لفظ نہیں آیا ہے۔ ایک تو یہ مطلب اس کا ذہن میں ہو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ شب وقت اخفا ہے، یہ اخفا کا ماحول ہے، چھپاؤ کا ماحول۔
کیونکہ رات کا اوریجنل کانٹینٹ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے. یہ اندھیرا ایک نیوٹرل اندھیرا ہے جس میں عارفانہ گہرائی بھی دیکھی جا سکتی ہے اور جسے غفلت کا پردہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک نیوٹرل زون ہے یہ. تو اس میں یہ کہ ظہور کا مرتبہ دن میں ایگزاسٹ ہوتا ہے، تو ہر نئے دن میں ظہور کا ایک مرحلہ طے ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والی رات اس ظہور سے ماوراء کسی اخفاء کی طرف متوجہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور دن جو ہے وہ ظہور کا عالم ہے جو حرکت کے بغیر میسر آتا ہے. رات اخفاء کا وہ ماحول ہے جہاں ظہور تک پہنچنے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے. تو رات طلب ظہور ہے اور دن جو ہے وہ کیفیت ظہور ہے، ٹھیک. تو جو ظہور طلب میں ہے وہی کامل ہے، جو ظہور حاصل ہے وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. تو اخفاء کا سبسٹنس اگر بالکل اپنی پوری صراحت کے ساتھ، اپنی پوری فعلیت کے ساتھ نہ ہو تو ظہور کا سارا نظام جو ہے وہ اکہرا ہے، ادھورا ہے، اور اس ظہور کے نتائج کو اصل ظہور سے نسبت دینا ممکن نہ رہے. کیونکہ چیزیں بالکل ظاہر ہو جائیں تو ان کا بالکل ظاہر ہو جانا اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم اس بالکل ظاہر ظہور کی چھپی ہوئی علت کو دریافت کریں. تو رات ہے جو ہمیں یعنی دن صورت کی طرف متوجہ رکھتا ہے، رات حقیقت کی طرف میلان اور کشش پیدا کرتی ہے، ٹھیک. حقیقت جو چھپی ہوئی ہے، صورت جو اظہار محض ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر شب کی ایک تلمیحی رعایت بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں عروج دکھایا جا رہا ہے نا، میروت تا آسماں. تو یہاں شب معراج کی شب کے شجرے سے نکلی ہے، یعنی شب معراج جو ہے وہ اس کا اوریجن اور سورس ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے تعلق بھی سکھایا اور آسمان سے نسبت پیدا کرنا بھی سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور حق باعتبار ظہور بھی ہم تک پہنچایا اور حق بلحاظ غیاب بھی ہم تک پہنچایا. غرض کئی پہلو ہیں، ٹھیک ہے. تو شب گویا شب معراج کے شجرے والی شب ہے، یعنی روحانی بیداری کے ساتھ گزاری جانے والی رات شب معراج کے شجرے نسب میں ہے. کارواں ہاں، اس میں معنوی باریکی تو نہیں ہے، لیکن اس کو اگر آپ تصویر کریں نا تو اس میں ناقابل برداشت حسن ہے. یعنی ایسا حسن دکھائی دیتا ہے جو ذہن کی گرفت میں آنے سے بہت زیادہ ہے. تو حسن کسے کہتے ہیں؟ اصل حسن وہ ہے جو آنکھ کو ذہن سے زیادہ، ذہن کا معلم بنا دے. یعنی صرف یہ حسن ہے جو آنکھ کے احساس کمتری کا ازالہ کر دیتا ہے، ورنہ آنکھ تو بیچاری دماغ کے مقابلے میں بالکل ڈری دبی سکڑی سی رہتی ہے نا. حسن آ کے اس کو اس کیفیت کمتری سے نکال دیتا ہے. تو اس کارواں ہا کو ذرا آپ نظر آنے والی ایک تصویر بنا کے دیکھ لیں کہ یہ پوری کائنات اپنی مختلف انواع، اپنی تمام اقسام وجود کے ساتھ جتھے اور قافلے بنا کر اپنے کارواں تیار کر کے سب ایک منزل افلاکی کی طرف حرکت میں ہیں. یعنی دن
حرکت وجود کو ہاریزنٹل رکھتا ہے، رات آ کے اسے ورٹیکل بنا دیتی ہے۔ تو اس حرکت میں یہ کائنات اگر انواع میں، اسپیشیز میں تقسیم ہے، کیٹیگریز میں تقسیم ہے، یا یہ مختلف خانوں کا، مختلف طبقات کا مجموعہ ہے، وہ تمام کیٹیگریز، وہ تمام انواع، وہ تمام اجناس، یعنی انواع وجود، یہ سب اپنے اپنے کو منظم کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اپنی آسمانی اصل کی طرف۔ یعنی یہ وہ رات آئی ہے جس نے صورت کو حقیقت کی طرف پلٹنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت کی طرف عروج کرنا تعلیم کیا ہے۔ تو یہ رات یہاں نظام عروج ہے، اور یہاں ذریعہ، یہاں محل عروج ہے۔ یہاں یہ رات عارف اس آدمی کے لیے لوکیل ہے عروج کا، اور یہی رات ان جو ہے وہ گویا نظام ہے عروج کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی رات کسے کہتے ہیں؟ جس میں زمین اور آسمان کے بیچ والا فاصلہ غائب ہو جاتا ہے۔ دن میں فاصلہ ظاہر ہو جاتا ہے، رات میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا، یہ کارواں ہاں کو آپ سمجھیں کہ درختوں کا، ساری کائنات کے درخت مل کے ایک قافلہ بنا رہے ہیں، ساری کائنات کے دریا مل کے دوسرا قافلہ بنا رہے ہیں، ساری کائنات کے موجودات جو ہیں، جو حیوانات ہیں، وہ مل کے ایک تیسرا کارواں بنا رہے ہیں۔ تو غرض یہ پوری کائنات اپنی فارمل کیٹیگریز میں متحد ہو کر ایک منظم قافلہ بنا کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ تو کبھی غور کیجئے کہ پوری کائنات میں ایک پرواز کا نظام چل پڑا ہے۔ اب اس کو تصویر کیجئے تو آپ یعنی ذہن کائنات میں پرواز کی ارج کے نتائج کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا اسے امیج کر لینے کے نتیجے میں آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ جہاں دیکھنا سمجھنے سے بڑھ جائے وہ سچویشن حسن کی ہے، وہ سچویشن حق کی ہے۔ یعنی حق اور جمال دو سچویشنز بناتے ہیں جن میں دونوں میں دیکھنا سمجھنے سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ فریز کمال کا ہے، تو خود بتنہائی، یہ خود، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے، اس کی کنسٹرکشن بھی بہت اچھی ہے۔ یہاں خود 2 مرتبہ آیا ہے نا، تو یہ دونوں مرتبہ میں یہ سیلف ہوڈ کے 2 درجات کا مجموعہ ہے۔ یعنی یہ والا جو خود ہے یہ فنکشنل خود ہے، یہ خود آئیڈیل یا ریئل سیلف ہے۔ تو یعنی تیری ریئلٹی اور تیری فنکشنیلٹی ایک ہو گئی ہے۔ انسان کون ہے جس کی ریئلٹی اور فنکشنیلٹی ایک ہونے کا امکان رکھتی ہے، یا جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ایک کر کے دکھائے؟ تو یہ 2 مرتبہ خود لانے سے انہوں نے، یہ میرا ایکچوئلائزڈ سیلف ہے، یہ میرا آئیڈیل سیلف ہے۔ غرض کئی طرح سے دیکھ لیں، یہ میرا زمینی وجود ہے، یہ میرا آسمانی وجود ہے۔ تو زمین اور آسمان اپنے فاصلے کو آفاق میں ختم نہیں کرتی، انفس میں ختم کرتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کا فاصلہ رات چھپاتی ہے، آدمی اسے ختم کر دیتا ہے اپنے اندر جذب کر کے۔ یہ کائنات جیسے ہی آدمی میں جذب ہوتی ہے ویسے ہی اپنی کثرت سے دستبردار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے وحدت وجودی کا ظرف مجھ سے باہر نہیں ہے، میرے اندر ہے۔
یعنی چیزیں اپنی وحدت کی تشکیل کے لیے، اپنی وحدت کے قیام کے لیے، اپنی وحدت میں ڈھلنے کے لیے محتاج ہیں کہ وہ ہیومن پرسیپشن کا حصہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی تنہائی خود اس کی وحدت اصلی سے بنی ہے، اور جس کی انفرادیت اور جس کی شدت وحدت جو ہے وہ کائنات کی کثرت کا ازالہ کر کے اسے بھی اسی وحدت میں سمو دیتی ہے جس وحدت کے آئیڈیل کو اس نے اپنے لیے فنکشنل اور ایکچولائز کر رکھا ہے. سمجھیں نا؟ بس یہ ہے. اور صد کاروانی، اب اس میں دو معنی نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ یا جو ہے یہ ای ہے، یعنی تو ہے. ٹھیک ہے؟ یا کا ایک اور استعمال تھا، وہ یہ تھا کہ وہ تو کا صیغہ بناتی، جیسے میں چلتا ہوں، وہ چلتا ہے. اس طرح فارسی میں یہ کہ تو چلتا ہے، تو جا رہا ہے، می روی، میں جا رہا ہوں، می روم. ٹھیک ہے؟ تو یہ ای ہے، یہ صد کا. اگر یہ ای ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو خود ہزارہا کاروان ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ جو ہے یہ تشبیہی ہے. ٹھیک ہے؟ نسبتی ہے. وہ کیا ہے کہ تو سینکڑوں کاروانوں کی طرح جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سینکڑوں کاروان بن کر جا رہا ہے، تو سینکڑوں کاروانوں کی طرح جا رہا ہے. تو جب تجھے دیکھا جائے تو تو خود سینکڑوں کاروان ہے، اور جب کاروان کی تعریف کو کائنات سے اخذ کیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ تو سینکڑوں کاروان بن کر سینکڑوں کاروانوں کی طرح جا رہا ہے. آپ سمجھیں نا کہ اس میں کائنات سے مشابہت اور عینیت بھی دکھا دی اور مغایرت اور غیریت بھی دکھا دی صرف اس فریز سے. یہ کمال کی قدرت کلام ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ صد کاروانی می روی، یعنی تو یہ جتنے کاروان جا رہے ہیں تیرے باہر، تو بھی اسی طرح اتنے ہی کاروانوں کا حقیقی ورژن بن کے جا رہا ہے. یہ اپنے یہ کاروانوں کا اعتباری اور عارضی ورژن ہے. تو کاروان کا حقیقی ورژن بن کر انہی کی فارمز میں چلا جا رہا ہے. واضح ہے نا؟ اور ایک یہ کہ یہ کائنات جو ہے وہ جس طرح یہ ہزاروں کا قافلوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح تو اپنی ذات میں ہزاروں کاروانوں کی وحدت کا فعال نقطہ ہے. کائنات اپنے کاروانوں کے مجموعے کی حیثیت رکھتی ہے، تو ان تمام کاروانوں کا مزید انفسی قافلوں کے ساتھ کنٹینر ہے، ظرف ہے، اور کائناتی کاروانوں اور انفسی قافلوں دونوں کو اپنے اندر اس طرح سموئے ہوئے ہے کہ تیرا انفس اور آفاق سے زیادہ ہونا واضح رہتا ہے. یہ ہے. تو شعر واضح ہو گیا نا کہ سب چیزیں، مطلب ہم اپنی جن اصطلاحوں سے مانوس ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سفر میں ہیں، کیونکہ وجود دو طرفہ حرکت کا نام ہے. اللہ کی طرف سے آنا یہ وجود کی حرکت تخلیق ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنا یہ وجود کی حرکت تکمیل ہے. بس وجود ان دو حرکتوں کا مجموعہ ہے، اور موجود ہونے کی کوئی فارم، کوئی سچویشن ان دو حرکتوں سے خالی نہیں ہے.
ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز پیدا ہونے کے بعد اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے متحرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چیزیں اپنے اسپیشیل ڈومین میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، چیزیں اپنے ٹیمپورل ڈومین میں اللہ کی طرف حرکت میں مشغول ہیں۔ اللہ نے زمان و مکان بنایا ہی اس لیے ہے کہ وجود کا ظرف بنائے اور پھر یہاں سے اس حرکت کی تعلیم کرے جو اس ظرف کو ٹرانسینڈ کریں۔ تو اب یہ جو حرکت تقدیری ہے وجود کی، یہ دو طرفہ حرکت، تو اس میں اس کی آخری طرف یعنی کہ سیکنڈری حرکت دکھا رہے ہیں جو اصلی حرکت ہے، وہ یہ کہ پہلی حرکت نے تجھے حقیقت سے صورت بنایا، دوسری حرکت تجھے صورت سے حقیقت بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دائرہ مکمل ہو گیا ہے نا؟ کہہ رہے ہیں کہ کائنات بھی ظاہر ہے اس نظام وجود کی پابند ہے شعور کے بغیر، یعنی وجود میں کمال ہو، ایسا کمال بھی ہوتا ہے جو اس کے شعور کے بغیر ہو، اور وجود میں ایسا کمال بھی ہوتا ہے جو موجود کے شعور کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس فرق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کائنات بھی اسی حرکت وجود میں اپنے شعور اور اختیار کے بغیر چل رہی ہے، کیونکہ یہ حرکت اس میں بلٹ ان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آسمان کے سوا کہیں جا ہی نہیں سکتی، جیسے ہم سب مجبور ہیں کہ ہم آسمان کے سوا کہیں سے آ ہی نہیں سکتے، لیکن فرق اب پیدا ہوتا ہے کہ ہم آسمان کے سوا کہیں جا ہی نہیں سکتے، یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا، یہ کہ اب ہم آسمان کے سوا بھی کہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حکم یہ ہے کہ آسمان کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو خلق میں مجبور ہیں، امر میں انسان مختار ہے۔ تو کائنات اور انسان میں فرق یہ ہے کہ وہ کائنات خلق و امر دونوں میں مجبور ہے، انسان خلق میں مجبور اور امر یعنی حکم میں مختار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا منظر ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ جیسے طرح طرح کے پرندوں کی طرح آسمان کی طرف منہ کر کے سیدھی پرواز کر رہی ہے۔ تو اس منظر کی حرکت تجھے دیکھ کر، اس منظر میں سے پیدا ہونے والی حیرت تجھے دیکھ کر زائل ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ حرکت جبری ہے، تو گویا اپنے پورے اختیار کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور تیری حرکت کی منزل بھی جبری حرکت کی منزل سے ماورا ہے، اور تیری حرکت کی رفتار بھی کائنات کی جبری حرکت کی رفتار سے بہت تیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ تا آسماں کا صیغہ پہلے مصرعے کے لیے ہے، آسمان تک، کہ کائنات کی منزل آسمان تک آسمان ہے، کہ سب کائنات رات آئی اور آسمان کی طرف اڑنے لگی، ٹھیک ہے؟ لیکن تیری منزل آسمان سے بھی پیچھے ہے، یہاں تا آسماں یہاں تک، یہاں کے لیے نہیں ہے، یہاں کے لیے صرف اس کی حیثیت پڑاؤ کی ہے، وہاں منزل کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آسمان کی ایک رعایت یہ ہے کہ آسمان تقدیر کا فاعل ہے، پرانی روایت میں آسمان تقدیری فیصلوں کا ایجنٹ ہے، تو آسمان کو منزل بنانے والے مسافر ہمیشہ مجبور ہوں گے، تو کیونکہ کائنات کی منزل آسمان ہے، کیونکہ کائنات مجبور ہے، آسمان ہی کے نظام کی پابند ہے، کہ گردش افلاک،
تو یہ سب اس میں کئی نقطے اور بھی نکالے جا سکتے ہیں، لیکن آج بھائی یہ ہو گیا کہ اس شعر کا جو تکنیکی اور شعری تجزیہ ہے وہ آج ہم نے کر دیا ہے، لیکن یہ شعر تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اس کے پرنسپل پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیکھا جائے، تو وہ انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اگلی مرتبہ اس شعر کو حقیقت جامعہ انسانیہ کا بیان بتا کر اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔